ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں اس وقت حاضر ہوا ہوں مومنین آپ کے سامنے، اپنے بھائی، اپنے دوست، خطیب آل محمد، شہید حق زہرا، شہید راہ ولایت، شہید راہ حسینیت، قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس شہید اللہ مقامہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ علامہ ناصر عباس کے ساتھ میرے کئی حوالے ہیں، میرے کئی رشتے ہیں، میرے کئی ناطے ہیں۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا دوست تھا، وہ میری جان تھا، وہ میرا عشق تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی جلدی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی علامہ ناصر عباس نے آغاز کیا، اور جتنی جلدی اس نے اپنی رفتار کو بڑھایا، اور جتنی جلدی اس نے خطابت کے جتنے بھی اسلوب تھے ان میں مہارت حاصل کی۔ میرا بچپن تھا، ڈیرہ غازی خان کا شہر تھا، پاکستانی چوک، 16 ربیع الاول کا جشن ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر پہلی مرتبہ میری علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات اس طور پہ ہوئی کہ قبلہ و کعبہ علامہ عرفان ادرابدی صاحب، جو کہ قبلہ ناصر عباس کے استاد محترم تھے، وہ ان کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے۔ عابدی صاحب نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا، اور پاکستانی چوک کا وہ جشن یادگار جشن تھا۔ وہاں پر کافی زیادہ ہجوم تھا، کافی زیادہ لوگ شیعہ سنی مسلک کے علامہ عابدی صاحب کو سماعت فرمانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایک 19-20 سال کا لڑکا میرے نانا جی سید خادم حسین شاہ صاحب کے حضور پیش ہوا، اور اس نے کہا قبلہ اگر میں تھوڑی دیر یہاں پہ تقریر کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ چونکہ وہاں پر وہ بانی کی حیثیت سے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ پڑھ لو۔ پہلی مرتبہ میں نے 19 سال کے لڑکے کو خطابت کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے اس کی خطابت کے رنگ جب دیکھے تو مجھے اندازہ ہو گیا، اور مجھے ایک شعر بڑا یاد آیا، میں دہرا دیتا ہوں کہ میری منزل کا اندازہ لگاؤ، میرا پہلا قدم ہے کہکشاں پر۔ اور اس نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ اس کا پہلا قدم ہی کہکشاں پر تھا، اور اس کی منزلیں کہکشاں سے بہت آگے تھیں۔ عرصہ گزر گیا، میں تعلیم میں مصروف ہو گیا، علامہ صاحب اپنی خطابت میں، اپنی ذاکری میں مصروف ہو گئے، لیکن گھر کے ساتھ تعلق تھا، ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہتی تھی، مگر زیادہ طویل ملاقاتیں نہ ہو سکی۔ لیکن جب میں لاہور میں BA کر رہا تھا، تو BA کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں واپس لاہور آیا 1996 میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد لوگوں نے جب مجھے ذاکری میں آنے کی دعوت دی، تب میں جب لاہور انٹر ہوا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور رشک سے بھی اور غرور سے بھی، کیونکہ میرے بھائی علامہ ناصر عباس کے اشتہارات سے پورا لاہور بھرا ہوا تھا۔ کوئی گلی ایسی نہیں تھی، کوئی بارگاہ ایسی نہیں تھی، کوئی مسجد سے ملحقہ بارگاہ ایسی نہیں تھی، کوئی محفل ایسی نہیں تھی بزم ولایت کی یا بزم عزا کی جس میں علامہ ناصر عباس کو مدعو نہ کیا گیا ہو، جس میں علامہ ناصر عباس کا نام نہ ہو۔ بڑے بڑے پوسٹرز، بڑے بڑے اشتہارات صرف علامہ صاحب کے نام سے بھرے ہوئے تھے۔ اور میری اس کے بعد ان کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو ناطہ تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا، چونکہ میں بھی ذاکری میں آیا، اور میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا۔ ان کی جو شعلہ بیانی تھی، ان کی آواز میں جو گھنگھرس تھی، جو خطابت میں ان کو گرپ حاصل تھی، وہ بہت کم لوگوں میں دکھائی دی۔ وہ پیدائشی طور پر خطیب تھا، وہ پیدائشی طور پہ ذاکر تھا، نہ تو وہ بنا نہ وہ بنایا گیا، وہ بنا بنایا آیا تھا، اور پھر اس نے آ کے اپنا جیسے لوہا منوایا۔ وہ یادگار ہے۔ پھر وہ نہیں ڈرا، وہ پھر نہیں رکا، پھر وہ اس کی رفتار سے ہم سب حیرت میں چلے گئے۔ وہ اتنی سپیڈ میں چلا کہ اس نے منزلیں عبور کرتے 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 ایک مرتبہ پورے پاکستان میں مجھے صرف علامہ ناصر عباس شہید کا نام نظر آنے لگا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا جلد باز نکلے گا، وہ اتنا جذباتی نکلے گا، اور اس کو آل محمد کے گھرانے سے اتنا والہانہ جنون کی حد تک عشق ہوا کہ پھر اس کے بعد
اس نے اپنی رفتار میں کمی نہیں آنے دی۔ پھر دو ہی بڑے نام تھے، ایک علامہ عرفان العابدی صاحب اور ایک شہید محسن نقوی۔ پھر وہ تیسرا نام جو ہے علامہ ناصر عباس کا ان کے درمیان آ کے شامل ہوا۔ یہ پہلا شاگرد تھا جو اتنی جلدی اپنے اساتذہ کے ساتھ آ کے اس فہرست میں شامل ہوا۔ آج اس وقت اس دور میں جب بھی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کی شہادت کا یا ذاکرین کی یا خطاب خطیبوں کی، اس وقت صرف 3 نام سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت بچے بچے کے شیعہ قوم کے ہر گھر میں اگر تذکرہ شہادت ہوتا ہے تو 3 لوگوں کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے، علامہ عرفان العابدی صاحب، میرے والد گرامی قبلہ و کعبہ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی اور شہید ناصر عباس۔ اور یہ نام ہمیشہ رہیں گے، زندہ رہیں گے، کیونکہ ان کی موت کا مقصد بہت بڑا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہید اور بھی ہیں ہمارے ملک میں، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرف موت خود آئی ہے، اور یہ 3 ہستیاں ایسی تھیں جو موت کی طرف خود چل کے گئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو امام حسین کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کا نام باقی رہتا ہے۔ اور شہید ناصر عباس ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارے دلوں میں، گھروں میں، ہماری دھڑکنوں میں، خطابت کے اسلوب میں، منبر پہ، لہجے میں، الفاظ میں، اور اس کی فصاحت و بلاغت ہمیشہ یاد کیا۔ والسلام یا علی مدد عقیل مسلم۔ وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں۔